نماز کے اندر جو مختلف اذکار ہے، مختلف مواقع پہ دو سجدوں کے درمیان اذکار ہے، اس طرح جب انسان رکوع سے اٹھتے ہیں اس وقت اذکار ہے۔ ان تمام اذکار کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ كنا نصلی یوما وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رفع، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا رکوع سے اور یہ پڑھا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے ایک آدمی کھڑے تھے، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد پوچھا، سوال کیا کہ من المتکلم آنفا، کون تھے جو ابھی بول رہے تھے، جو اذکار پڑھ رہے تھے، کون تھے؟ اس آدمی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی میں نے وہ اذکار پڑھ لی۔ وہ آدمی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تنبیہ کریں گے۔ تو جب کہا کہ میں نے یہ اذکار پڑھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد رأیت بضعا وثلاثین ملکا، میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے دیکھا میں نے کہ 30 سے زائد فرشتے یفتدرونہا، وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لپک رہے تھے اور آگے ایک دوسرے سے صفقت کر رہے تھے کہ ایہم یکتبہن، کہ کون سب سے پہلے اس کلمات کو لکھے اور اللہ کے پاس لے جائے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو متوجہ کیا کہ بہت بہترین کلمات ہیں۔ کبھی کبھی انسان کوئی کلمات پڑھتے اس کے احساس نہیں ہوتے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اور اللہ کے نبی چونکہ صاحب وحی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے وحی فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلِكًا، فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے۔ بضع کے اطلاق 3 سے 9 تک ہوتے، یعنی 33، 34، 35، 37، 36 اور 40 کے قریب تک میں نے فرشتے دیکھا کہ سب کے سب جلدی کے ساتھ اس کلمات کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایہم یکتبہن اولا، کہ سب سے پہلے اس خیر کی کلمات، اس برکت سے بھرپور کلمات یہ کون لکھے۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کلمات کتنی خیر ہے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر جو اذکار ہے اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جب انسان رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو اس وقت لوگ بہت جلدی میں سیدھے کی طرف جاتے ہیں، سر بھی مکمل نہیں اٹھاتے، یہ سر مکمل اٹھانا چاہیے۔ اور اس موقع پہ پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد یہ کلمات ربنا ولک الحمد، یہ تو بہت سارے لوگ پڑھتے، لیکن آگے یہ جو کلمات ہے کہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کلمات کو بہت کم لوگ پڑھتے۔ اس کو پڑھے آدمی پھر آگے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائے، اور سجدے میں جو اذکار ہے وہ پڑھے۔ اس کو انشاءاللہ کبھی بات کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے حدیث نقل کیا یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الاذکار کے اندر باقاعدہ اس کو نقل کیا، جہاں دعاؤں کا تذکرہ ہے، جہاں مختلف اذکار نے ذکر کیا، اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ توفیق دے، اس کا اہتمام کریں۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔